کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے عزم، ہمت اور استقلال کے بلبوتے پر تاریخ کا رخ بدل دیتی ہیں۔ یہی معاملہ عظیم ترک سپاہی غازی سید علی کا بھی ہے۔ 108 برس سے یہ روایت ہے کہ مارچ کے وسط سے ہی ایک اداسی کی لہر پورے چناکلے یا شاید تمام ترکیہ کو ہی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، مگر بلند حوصلوں اور اٹوٹ امنگوں کا ایک دریا ہے جو اس اداسی کو سہارا دیتا ہے۔ موجودہ ترکیہ کے شمال مغربی خطے پر بحیرہ ایجین کے ساحل پر تقریباً 3000 برس پہلے ایک جنگ لڑی گئی، جس کی وجوہات جو بھی رہی ہوں، مگر وہ چند غیر متزلزل جذبے، کچھ لوگوں کا اپنی ملت کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز جاننا اور چند فیصلے ہی تو تھے جو تاریخ میں امر رہے۔ مگر جب تقریباً 3000 سال بعد اہل یورپ، برطانیہ کی قیادت میں فرانس، روس، یونان، امریکہ یا نیو فاؤنڈ لینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی افواج ہندوستانی گورکھا لشکر کے ہمراہ اسی ساحل کنارے اترے اور ترک لشکر کو 3 اطراف سے گھیر کر طاقت کے نشے میں چور آگے بڑھے، بیرونی رسد کے تمام راستے مسدود، اسلحہ تقریباً نہ ہونے کے برابر، شب خون کی صورتحال اور دشمن 4 جانب سے حملہ آور تھا، اور چناکلے اس گیلیپولی کے مارکے کا پہلا دروازہ تھا جہاں ترک ملت نے اپنی تاریخ اپنے لہو سے لکھنے کا فیصلہ کیا۔ 19 فروری 1915 کو جو بحری کیمپین اتحادی افواج نے ترکیہ کے خلاف شروع کی، وہ 18 مارچ کو آبنائے ڈارڈنیلس تک پہنچی۔ آبنائے ڈارڈنیلس 2 سمندروں بحیرہ ایجین اور بحیرہ اسود کو ملاتی ہے۔ ترک خطہ چناکلے اسی آبنائے کے ساحل پر آباد ہے۔ اتحادی افواج کی اس کیمپین کے کئی مقاصد تھے: سلطنت عثمانیہ کی کمر توڑنا، ترکوں کو دنیا بھر میں رسوا کرنا، مسلمانوں کی آخری بڑی آزاد قوت کو ختم کرنا، نہر سویز پر قبضہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس جنگ کو تاریخ گیلیپولی کی مہم جوئی کا نام دیتی ہے۔ یہ جنگ 19 فروری 1915 سے 9 جنوری 1916 تک جاری رہی۔ چاروں جانب سے مسلسل گولہ باری، فائرنگ اور افرادی قوت کی برتری کے سہارے اتحادی افواج نے شمال مغربی ترکیہ کے اس خطے کو ابتدائی مرحلے میں کاری ضرب ضرور لگائی۔ ترکوں کے اسلحے کے ڈپو بیشتر تباہ کر دیے گئے اور استنبول کے چناکلے کے تمام رابطے معطل کر دیے گئے، مگر ترکوں کی حوصلہ مندی کا زمانہ گواہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ اگر ہماری گولیاں ختم ہو جائیں تو بھی بندوقوں کے آگے جو سنگینیں لگی ہیں وہی کافی ہیں۔ جب تک جان ہمارے جسموں کا ساتھ نہ چھوڑے اور ایک قطرہ خون ہماری رگوں میں باقی ہو، تب تک اتحادی افواج ہمارے وطن پر ایک قدم بھی نہیں جما سکتی۔ گیلیپولی کے اس مارکے میں 2.5 لاکھ ترک جوان شہید ہوئے۔ 1915 کی آبادی کے اعتبار سے شہداء کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ پوری ملت کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، مگر مورخ گواہ ہے کہ اسی خون 100,000 انجم سے نوید سحر بھی ملی۔ ترک فوج کی 57ویں ریجمنٹ کا ہر جوان شہید ہو گیا۔ آج بھی اس ریجمنٹ کا علم لہرا رہا ہے، اس کی مخصوص چھاونی بھی برقرار ہے، مگر گیلیپولی کے ان شہداء کی یاد میں 57ویں ریجمنٹ میں مزید سپاہی بھرتی نہیں کیے جاتے۔ اس سال ترک خلافت کے عسکری کالجز سے کوئی طالب علم فارغ التحصیل نہیں ہوا تھا، کیونکہ تمام ملٹری کیڈٹس شہید ہو گئے تھے، تو ڈگری کس کو دی جاتی؟ مگر گیلیپولی، آبنائے ڈارڈنیلس، چناکلے، کسی مقام پر کسی اتحادی فوج کو پناہ نہ ملی۔ برطانیہ، فرانس، روس، نیو فاؤنڈ لینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سب نے اس شکست کو اپنے درمیان برابر تقسیم کیا۔ ننگے قوم ہندوستانی گورکھا سپاہی، جن کے بارے میں معروف تھا کہ کسی بھی پتھر یا درخت کی اوٹ سے ان سے بہتر نشانہ بازی کوئی نہیں کر سکتا، ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ کسی شجر غرقد کے پیچھے ان کو پناہ نہیں ملی۔ مجموعی طور پر 3 لاکھ سے زائد اتحادی سپاہی موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ ترکوں نے اپنی ان شہادتوں اور بے مثل قربانیوں کے ثمر سے اپنی ملت کو برقرار رکھا۔
اس جنگ کے بے شمار ہیروز تھے، لاتعداد گمنام ستارے تھے جن کی روشنی نے سب کو رستہ دکھایا، مگر ان کا نام کوئی نہ جان سکا۔ سپاہی سید علی گیلیپولی کے جزیرے روملی میں توپ خانے کے انچارج تھے۔ 25 مارچ 1915 کو اس توپ خانے کا لفٹر، جس میں توپ کے گولے لوڈ کیے جاتے تھے، اتحادی افواج کی بمباری اور گولہ باری کی زد میں آ کر ناکارہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ سید علی 215 کلو گرام یعنی تقریباً 5.5 من وزنی توپ کا گولہ اپنے کندھے پر اٹھا کر لاتے اور خود اس کو توپ کے منہ میں ڈال دیتے۔ ان توپ کے گولوں نے برطانوی بحری بیڑوں HMS کوئین الزبتھ اور ایگیممنون کو بے تحاشا نقصان پہنچایا۔ ٹرائے کی جنگ سے آگاہ سب جانتے ہوں گے کہ چناکلے پر حملہ کرنے والوں نے اپنے بحری بیڑے کا نام ایگیممنون کیوں رکھا تھا۔ سید علی نے اپنے تدبر اور قوت کے سہارے اس بحری بیڑے الزبتھ کو پسپائی پر مجبور کیا جو برطانوی بحری قوت کی آبرو تھا۔ سید علی کو ان خدمات کے اعتراف میں سلطنت عثمانیہ کی جانب سے گیلیپولی اسٹار دیا گیا، مگر ان کی خدمات کا پورا بدلہ شاید انسانوں کی کوئی حکومت چکا ہی نہیں سکتی۔ بلا شبہ تاریخ انسانی کے روشن ترین ابواب انہی بلند حوصلوں، امر جذبوں، امنگوں اور جرت اظہار و انکار کے مرہون منت رہتی دنیا تک ایک مثال بن جاتے ہیں۔